السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس نشست میں شرکت کی۔ اب ہم دوسری مجلس، یہ پروگرام اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، مہمان دائیوں کے ساتھ ایک نشست۔ دعوت یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اس امت کی دائمی ذمہ داری ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دعوت سے مراد لوگوں کو بس اسلام کی بات پہنچا دینا نہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے راستے پر لے آنے کا وہ سارا پورا مکمل عمل جو انسانی معاشروں کے اندر بے شمار مرحلوں سے ہو کر گزرتا ہے اور متعدد صورتیں اختیار کرتا ہے، دعوت ہی کہلاتا ہے۔ اہل سنت میں ہر طبقہ مقدور بھر کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر لے اور اس پستی سے نکل کر دوبارہ وہ بام عروج حاصل کر لے جس کی خواہش ہر دل میں اور سینے میں موجزن ہے۔ مجلس اعکاظ کے ساتھ فکری طور پر وہ تمام طبقات جو کسی نہ کسی لحاظ سے عمل کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، تحریک کے میدان میں ہیں اور فکری طور پر اعکاظ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے اپنے دعوتی ماڈلز، طریقہ کار کو، اپنے منہج کو یہاں بیان کریں تاکہ مجلس اعکاظ اس سے مستفیض ہو اور تمام طبقے ایک دوسرے کے تجربات، مشاہدات اور طریقہ کار سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب میں دعوت دوں گا جناب کرنل زاہد صاحب کو، محمد اسلم بخاری صاحب کو، عمران صدیقی صاحب کو، حافظ محمد رفیق صاحب کو، ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب کو اور پروفیسر افتخار چودھری صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ہم اس نشست کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ یہ تمام ہمارے احباب وہ ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے لاہور میں پروگرام منعقد کیا تھا تو ان تمام ساتھیوں نے اپنے اپنے تحریکی کام اور دعوتی ماڈل کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا اور مقصد یہی تھا کہ سب اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، اپنی کارگزاری سے ہماری مجلس کو آگاہ کریں۔ اس میں کرنل زاہد صاحب ہیں، ان کا ایک کام کرنے کا ماڈل ہے، پہلے انہوں نے پروجیکٹر کے ذریعے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد برادرم عمران صدیقی صاحب ہیں جن کا جیتا جاگتا جو دعوتی ماڈل ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے یہاں اسلامک سینٹر کی صورت میں جہاں پہ ہم موجود ہیں۔ ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب ہیں، یہ امیر تنظیم اسلامی جنوبی پنجاب ہیں، اور اس کے بعد پروفیسر افتخار چودھری صاحب ہیں جو امیر جماعت اسلامی ملتان ہیں، اور ہمارے محترم بزرگ حافظ محمد رفیق صاحب ہیں جو سب سے آخر پر اپنا دعوتی طریقہ کار جو قرآن مجید پڑھانے کا ایک اچھوتا اور منفرد انداز ہے وہ بیان کریں گے، اور یہ سب سے آخری پہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اس کی ایک پریزنٹیشن دیں گے، کچھ بچے آئیں گے، انہیں یہ قرآن مجید پڑھا کر ہم سب کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے جدید طریقے سے مختصر وقت میں قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو تمام جو صاحبان ہیں ان کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر ہے، سوائے حافظ رفیق صاحب کے جن کو ہم نے آخر میں رکھا ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا برادرم عمران صدیقی صاحب سے کہ وہ اس مجلس کا آغاز کریں اور اپنے تجربات سے اور اپنے دعوتی طریقہ کار سے مستفید ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس مجلس میں مختلف ساتھیوں کو جو دعوت دی گئی ہے اور مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ دعوتی حوالے سے اپنے تجربات کا ذکر کیا جائے یا ماڈل کا بیان کیا جائے، تو مختصر وقت میں کچھ ابتدائی سی نوعیت کی باتیں عرض کر سکتا ہوں۔ پہلی بات اس سلسلے میں کہ ہمارے ہاں جو مختلف دعوتی انداز اختیار کیے گئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ 5 منٹ کے بجائے 10 منٹ ہیں ہر ساتھی کے لیے وقت۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاں بالعموم معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں اور دعوت کے مناہج میں ایک مشکل کا باعث بنی، وہ یہ تھی کہ سرے سے دعوت کا عنوان ہمارے ہاں ایک مسئلے کا شکار ہو گیا۔ جو کچھ ہم نے قرآن و سنت سے اور سلف صالحین اور اصول اہل سنت والجماعت اور اپنے بزرگوں سے، علماء سے سمجھنے کی کوشش کی، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کا عنوان کیا ہو۔ اور جو کچھ ہم سمجھ پائے قرآن مجید کے واقعات سے، قصص سے، جو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیے گئے، اس میں یہ بنیادی بات تھی کہ انبیاء اور رسل اس دنیا میں انسان کو اس کے مقصد تخلیق کی یاد دہانی کے لیے آئے تھے، اور اس مقصد تخلیق کو قرآن نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت اور بندگی بجا لائیں۔ علماء نے، مفسرین نے یہاں وضاحت کی ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ لیعبدون سے مراد لیوحدون، میری توحید کا علم بلند کریں، میری ہی عبادت بجا لائیں۔ اور اسی کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر تمام انبیاء اور رسل کی آمد کا مقصود بتلایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم اور بستی میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول نے اسی بات کو لوگوں تک پہنچایا، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور جھوٹے معبودوں کی بندگی سے اعراض کرو، بچ کے رہو۔ تو پہلی بات، ہم قرآن مجید کی اور بھی بے شمار آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ جو قصص قرآن نے بیان کیے، ان میں بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی۔ قال نوح یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ انبیاء میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بھی نبی آتا ہے اپنی قوم کی طرف، وہ لوگوں کو اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لاؤ۔ تو پہلی چیز کہ تمام تر مسائل اور مصائب، اشکال اور افکار، مذاہب، ادیان اور فرق، مسائل موجود ہیں، لیکن اسلام اور انبیاء جس بات کو کھڑا کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ ایک اللہ کی بندگی یعنی توحید کی دعوت اور غیر اللہ کی بندگی سے اجتناب کا مسئلہ ہے، بلکہ غیر اللہ کی بندگی سے کفر کا مسئلہ ہے۔ فی ظلال القرآن میں جہاں مدنی صورتوں کا آغاز کیا ہے سورۃ الانعام سے، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت نفیس بحث کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، بعثت ہوئی مکہ کے اندر، تو وہاں بے شمار مسائل تھے، اور ان مسائل میں لیڈر بننے یا قیادت ہاتھ میں لینے کے بھی بہت سے امکانات موجود تھے۔ یہ بات ممکن تھی کہ نبی علیہ السلام اگر عربی اور عجمی کی بحث کھڑی کرتے تو عالم عرب آپ کو اپنا لیڈر بنا لیتا۔ اگر آپ آقا اور غلام کی بحث کو کھڑا کرتے تو غلام طبقہ، پسا ہوا طبقہ، طبقاتی کشمکش کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اور اگر آپ اخلاقیات کی بحث کو کھڑا کرتے، جو کہ آج ہمارے بعض داعیوں کا بہت پسندیدہ موضوع بھی رہا ہے کہ اخلاقیات کی بحث کو کھڑا کر دیا جائے، تو دنیا میں ہمیشہ ہی ایک بہت بڑی تعداد اچھے اخلاق والی نہ بھی رہی ہو تو اچھے اخلاق کو پسند ضرور کرتی ہے۔ اس معاشرے میں بھی ایسا تھا، لوگ برے اخلاق والے بھی تھے لیکن اچھے اخلاق والے آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ ہمارے ہاں ایک فقرہ معروف ہے دعوت کے میدانوں میں کہ جوڑ پیدا کرنے چاہیے، توڑ سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایسی دعوت کا آغاز کیا کہ اپنے اور پرائے سب کے سب ہی مخالف ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ سے بات کا آغاز تمام کے تمام ذہنوں پر بڑا گراں گزرتا رہا، اور قریش کی طرف سے یہ طعنے بھی سننے کو ملتے رہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا ہے۔ لیکن سید قطب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو معمور تھے، اپنی پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں تھا، لوگوں کو جمع کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ انبیاء کے حضور نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اقتدار کے ملنے اور حاکمیت کی بحثیں کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ کسی طریقے سے رب راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو بنیادی مسئلہ، اور پھر ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ جب اہل کتاب سے معاملے کی نوعیت آتی ہے تو سورہ آل عمران کے اندر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تو بھی معاملہ یہی ہے۔ آج وحدت ادیان اور اس طرح کے بہت سے مذاہب کو قریب کرنے اور مذاہب کو جمع کرنے کی کاوشیں دنیا میں جاری و ساری ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی مقدور بر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں لوگوں کے ساتھ نظر آئیں۔ ہاں وہ ساتھ ممکن ہے لیکن بنیاد وہی ہوگی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا۔ تو عنوان دعوت کا کیا ہو، مسئلہ مسلمانوں کے لیے ہے کیا، اس کو واضح ہونا ضروری ہے۔ ہم جو چھوٹی موٹی کاوش کرتے ہیں، محترم استاد حامد صاحب سے اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا رہتا ہے، تو اس کی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کے عنوان کو واضح کیا جائے۔ اور ماڈل کی بات تو خیر لمبی ہو جائے گی، وقت کے اندر جو بات میں کر سکتا ہوں۔ دوسری بات مختصراً عبادت کے مفہوم پر تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو چونکہ جس طرح باقی تمام اصطلاحات نہ بھی صحیح تو بہت سی اصطلاحات اسلام کی اغوا ہو چکی، سب سے پہلے تو کافروں کے ہاتھی اور پھر ان کے بڑی محنت سے تیار کردہ مستشرقین کے ہاتھوں، کہ ہماری تمام کا تمام دین ہی اغوا ہو چکا۔ عبادت کا مفہوم بھی جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ایک عام تاثر معاشرے کے اندر مولوی صاحب کا یہ سامنے آتا ہے، عبادت گزار آدمی کا یہ سامنے آتا ہے کہ اس کا تعلق اب مسجد سے ہو گیا، اس کا تعلق معاشرے سے کٹ گیا۔
اس کا کوئی کام اب دنیا کے ساتھ نہیں رہا۔ عبادت اور بندگی کا یہ تصور ہمیشہ سے رہا ہے گمراہ فرقوں کے اندر، گمراہ اور محرف مذاہب کے اندر، عیسائیت کے ہاں رہبانیت کی شکل میں، ہندو مت میں، بدھ مت میں، یہودیت میں۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ مذاہب تھے جو اپنی اصل سے ہٹ چکے تھے۔ اسلام کو بھی اپنی اصل سے ہٹانے کے لیے اسلام کے اس بنیادی اصطلاح، بنیادی مقصد یعنی اللہ کی بندگی کا مفہوم ہی بگاڑ دیا گیا، اور اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ اب لوگ جو ہیں وہ مسجد کے ہو کر رہیں گے، اور اللہ سے جو تعلق ہے وہ مسجد کے ساتھ رہے گا۔ تو عبادت کے معنی اور مفہوم میں ہر وہ قول اور فعل، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا کہ ہر وہ قول اور فعل جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہو وہ عبادت ہے۔ اور اس قول اور فعل کا تعلق بالعموم تین چیزوں سے علماء نے بیان کیا: قلب کا قول اور فعل، ہاں قلب کا بھی قول بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے، ہم عمومی طور پر اس سے غافل رہتے ہیں۔ قلب کا قول اور فعل، پھر زبان، مال اور بدن کے ذریعے سے عبادت، اور عبادت کی تیسری اور آخری لیکن انتہائی طور پر بھلا دی جانے والی شکل، سیکولرزم کے وجہ سے، کافروں کے غلبے کی وجہ سے اطاعت حلال و حرام کا ضابطوں کا، معاشرتی، معاشی اور سیاسی ضابطوں کا اللہ اور رسول کی بجائے انسانوں سے اخذ کرنا۔ یہ آخری قسم ہمارے ہاں بہت زیادہ بھلا دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو عدی بن حاتم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایسا تو نہیں کیا تھا، ہم عیسائی رہے، اپنے احبار اور رہبان کو رب تو نہیں بنایا۔ تو فرمایا کہ ہاں، کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے حلال کو اگر وہ حرام قرار دیتے تھے یا اللہ کے حرام کو وہ حلال قرار دیتے تھے تو تم ان کو مان لیتے تھے؟ کہا ہاں یہ تو کرتے تھے۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ تو ان کی عبادت ہی تو ہے۔ اسی طرح قول کی، مال کی، بدن کی عبادت، قول سے مدد مانگنا، استعانت، یا اللہ مدد، اللہ کی عبادت ہے۔ اور جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سے غائبانہ طور پر مدد مانگی جائے، رزق، اولاد مانگی جائے، تو یہ عبادت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فروعی بحث نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب آپ عبادت کے اس مفہوم کو معاشرے میں بیان کرتے ہیں تو قرآن، سنت، صحابہ، جماعت، محدثین، ائمہ، اہل سنت کا پورا ورثہ اسی پر ہونے کے باوجود بھی لوگ آپ کو فرقہ واریت کا طعنہ دیتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو شرک میں مبتلا ہے، جو کفر میں مبتلا ہے، یا تو اس کو برداشت کیا جاتا ہے، یا وہ طبقات بھی جو توحید کے علم بردار ہوتے ہیں وہ کسی ایک جز میں توحید کا علم بلند کرتے اور دوسرے جز میں توحید کی بحث کو ہی فرقہ واریت سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں حاکمیت کی بحث بعض طبقات کے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن جب قبر پرستی کا رد ہونے لگتا ہے تو وہ اس کو فرقہ واریت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے دعوتی ماڈل بھی ہمارے ہاں موجود ہیں کہ
کہ جہاں قبر پرستی کی بحث تو بڑے زور شور اور کفر اور شرک اور توحید کا مسئلہ بیان کر کے کی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب حاکمیت کا مسئلہ بیان کیا جائے، اللہ کی اور غیر اللہ کی حاکمیت کا مسئلہ کفر اور شرک کے معنوں میں بیان کیا جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کے ہاں یہ مسئلہ فروعی مسئلہ قرار پاتا ہے۔ تو عبادت اپنے اصل میں عنوان بنے دعوت کا، اور عبادت اپنے مکمل معنوں کے ساتھ عنوان بنے، معاشرے میں زندہ حقیقت بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو حقیقی دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور اگر اس میں کوئی ہمیں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیراً۔ یہ تھے برادرم عمران صدیقی صاحب جو دعوت کے عنوان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دوں گا گجرات سے آئے ہوئے بزرگ محمد اسلم بخاری صاحب کو، جن کا ایک طویل عرصہ دعوت، خطبات اور لوگوں کو رشد و نصیحت اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے میں گزرا ہے، کہ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنے تجربات سے مجلس ایکاز کو مستفید کریں۔ السلام علیکم۔ اسلم شاہ بخاری میرا نام ہے، گجرات سے تعلق ہے۔ میں ایک ایسے حلقہ، ایک گروپ، ایک جماعت سے متعلق ہوں جو اس ملک میں جمہوریت جیسے کفریہ نظام کی بجائے خلافت، نظام خلافت کو برپا کرنا چاہتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے۔ ہمارے محترم امیر اس وقت کراچی میں ہیں، شہباز صاحب۔ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ہمارے دوست اور احباب کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو گجرات ضلع کی بکسر سی رودات اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے اپنی محنتوں کا رخ نبیوں کی دعوت کو سمجھنے سے متعین کیا۔ سیدنا آدم سے لے کے رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہوا کہ نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہے، حاکم اللہ کو ہونا چاہیے۔ لا الہ کا معنی یہ ہے، لا الہ ایک نظام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں، اپنی خطاؤں کے باوجود نبیوں کا عمل اس سرزمین میں انجام دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی بستی میں خدا کے بندوں پر جاری نظام رک جائے اور اللہ کا نظام اور اس کا حکم جاری ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں سمجھ آیا کہ نبیوں نے 3 فیصلے کیے، لا الہ کی دعوت کے لیے 3 فیصلے کیے۔ نمبر 1، پہلا فیصلہ یہ کیا پہلے ہی دن سے کہ اس دین کو غالب کر کے رہنا ہے۔ زندگی کا ہدف یہ ہے، مشن یہ ہے، صفا کی پہاڑی سے لے کے 23 سال تک ایک ہی فیصلہ ہے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے۔ نبیوں کا دوسرا فیصلہ یہ تھا، یا ایھا المدثر قم، چادریں لپیٹ کے بیٹھنا نہیں، کھڑے ہو جانا ہے اور اس رب کی کبریائی کے اعلان کرنے ہیں۔ بتان آزری کو پاش پاش کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ یہ سارے ارباب جن کی باتیں چل رہی ہیں یہ معبودان باطلہ ہیں، اور ہمیں اس کی بجائے فرد فرد کو گھر گھر میں مردوں عورتوں کو یہ بات بتانی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی حاکمیت غالب ہونی چاہیے۔ اور نبیوں کا تیسرا فیصلہ یہ تھا،
سن لیجئے کیونکہ ٹائم مختصر ہے، نبیوں نے باطل کی حمایت میں رہ کے کام نہیں کیا۔ لکم دینکم ولی دین، یہ مکہ میں رہتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا۔ نبیوں باطل کی سپورٹ، باطل کی حمایت، باطل کے مفادات، باطل کے ساتھ رہ کر حق غالب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ الحمدللہ شرح صدر کے ساتھ ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے جھوٹے لوگوں کے ساتھ، جھوٹوں کی حمایت میں، ان کی کمان میں رہ کر کے دین کا کام نہیں کرنا اور اللہ کو غالب کرنا۔ حضرات، اس کے ساتھ ہم دو خواہشیں بھی رکھتی ہیں۔ ایک یہ، یا اللہ اس پاکستان میں موجود دیدی سیاسی جماعتوں کو، میں نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہیں، جو دینی بھی کہلاتے ہیں اور سیاسی بھی ہیں، یا اللہ ان کو جمہوریت سے توبہ کی توفیق دے دی۔ 63 سالوں میں کیا لیا سوائے رسوا ہونے کے، ذلیل ہونے کے کیا لیا؟ ایک خواہش یہ ہے، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ وہ ساری دینی جماعتیں جو سیاسی نہیں ہیں، کوئی اخلاق کے نام پہ محنت کر رہی ہے، کوئی کسی اور عنوان سے محنت کر رہی ہے، یا اللہ ان کو توفیق دے دے کہ وہ تیرے حاکمیت کے غلبے کے لیے طاغوت کو للکار سکیں۔ یہی نبیوں کا ذوق تھا۔ حضرات، ہم اپنے ضلع میں جو کام کر رہے ہیں اس کا خاکہ یہ ہے، ہر روز ہم دن کے 2 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک خصوصی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس ملک ایک مایہ ناز نامور ڈاکٹر محمد اسلم، جو معدے اور جگر کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ ان محفلوں میں موجود ہوتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ معتبر لوگ، منتخب لوگ ہم انہیں بلائیں، کبھی ڈاکٹرز، کبھی وکلاء، کبھی اساتذہ، کبھی چودھری صاحبان، کبھی سیاستدان، اور ہر روز کوئی نہ کوئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی نشست ہو، اور جن کے سامنے اللہ کے دین کا یہ فارم رکھا جائے۔ پھر ہم 4 بجے کے بعد اپنے ضلع میں موجود 25 دائی، 25 ساتھی، وہ اپنی اپنی بستیوں میں انتظام کرتے ہیں دعوت کا، اور ہم مغرب کی نماز ان کی بستی میں جا کے پڑھتے ہیں، اور وہاں نماز پڑھ کے لوگوں کو لے کے کسی ڈیرے پر، کسی حویلی میں، کسی چودھری کے ہاں، ہم اس بستی کے نوجوانوں اور لوگوں کو اللہ کا یہ دین سمجھاتے ہیں، اور پھر ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور پھر انہیں بتاتے ہیں کہ باقی جماعتوں سے ہماری انفرادیت کیا ہے، ان کی دعوت اور ہماری دعوت میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس، ہمارے گروپ میں وہاں 2 عالم موجود ہیں جو ضلع کے مختلف علاقوں میں جمعے جا کے پڑھاتے ہیں، اور اپنے خطابات جمعہ میں عوامی مجلسوں کو ایڈریس کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بتاتے ہیں طاغوت کیا ہے، الہ کیا ہے، الا اللہ کرنے والوں لا الہ بھی کرو، اور کیا ہے لا الہ اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ہم سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح ہر بدھ والے دن ظہر سے لے کر کے مغرب تک ہم اپنے ذمہ دار ساتھیوں، جن کی تعداد 25 ہے، ہم بیٹھ کے نشست کرتے ہیں، اس میں نمبر 1 تذکیر کرتے ہیں، ہمیں نبیوں کے مشن کو لے کے چلنا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کے سوا کسی کا حکم نہ ہو۔ اور پھر پچھلے ہفتے کی ان کی محنت، ان کی کارکردگی سنتے ہیں، سننے والے ایک دوسرے کی محنت سے غذا پاتے ہیں، پھر ہم اگلے ہفتے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر ماہ پہلے ہفتے کو ہم شب بیداری کرتے ہیں مغرب سے لے کے رات تک، جس میں تذکیر، ترغیب، تربیت اور پیش آنے والی رکاوٹیں، اور پھر اس میں ہم اپنے دوستوں کو پورے مہینے کی منصوبہ بندی کے لیے مختلف ہدف دیتے ہیں۔ ایک طریقہ ہمارا کام کرنے کا یہ ہے۔
اسی طرح ہم علماء حضرات سے ملتے ہیں اور ان سے گزارشیں کرتے ہیں کہ ممبر و محراب سے وہ صدا بلند کریں اور خلق خدا کو یہ بات سنائیں جو کبھی نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے رکھی تھی۔ اس سلسلے میں ہم نے پورے ضلع کے اہل حدیث علماء کی ایک نشست کی ہے، اشاعت و توحید سنہ کے علماء کی ایک کی ہے، جمعیت علماء اسلام کے علماء کی ایک کی ہے، حنفی حضرات ان کی ایک نشست کی ہے، اور پھر انفرادی طور پہ ہم مختلف جماعتوں کے جو ضلعی ہیڈ ہیں ان سے ملتے ہیں۔ پھر پورے صوبے میں بھی ہم علماء کی خدمت میں وقت لے کے جاتے ہیں اور ان سے بھی جا کے بات کرتے ہیں۔ یہ کام آپ کے کرنے کا تھا، چھوڑ دیا۔ 1857 کے بعد وہ مر گئے، قبروں میں چلے گئے علماء جنہوں نے یہ کام کرنا تھا۔ ہم ان سے عرض کرتے ہیں کتنی کرسی چاہیے، کتنی دنیا چاہیے، کب اٹھاؤ گے اپنے آپ کو، اس امت کا، اس ملک کا کب خیال کرو گے؟ کچھ لوگ ہماری اس دردمندانہ درخواست کو سن کے تائید کرتے ہیں، کچھ لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، تو ایک ہمارا کام کرنے کا طرز یہ بھی ہے۔ اس طرح یہ مختلف باتیں تھی جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں اس رستے پہ ہی زندہ رکھنا، اور میں ادارہ اکاظ کا بہت ممنون ہوں، ملتان جیسے شہر میں اتنی دور آ کے آپ دوستوں سے آپ کی زیارت کا موقع ملا، آپ کی باتیں سننے کا اور سنانے کا موقع ملا۔ اللہ اس ادارے کو اور برکت عطا فرمائے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیراً۔ یہ تھے ہمارے بزرگ محمد اسلم بخاری صاحب جو مفصل اپنا طریقہ کار اور اپنے موضوعات کو بیان فرما رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رستے پر لے کر آنا، دراصل یہ ایک پورا عمل ہے جو انسانی معاشروں کے اندر اترتا ہے اور بے شمار جہتیں اختیار کرتا ہے۔ معاشرے کو خطاب کرنا، معاشرے کے عام لوگوں کی سطح پر اتر آنا، ان کے مسائل حل کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا مسئلہ سمجھنا، یہ بھی دعوت کا ہی ایک کام ہے۔ اور اس کام کو ہمارے ساتھی کرنل زاہد صاحب گزشتہ 3 سال سے بہت عمدگی سے لاہور کے اندر کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، یہ ان کا طرز تخاطب ہے کہ سب لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ ادارہ مواخات ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، اور مقصد کیا ہے تفصیل سے تو وہ خود ہی بیان کریں گے، لیکن پچھلے پروگرام میں لاہور میں جو منعقد ہوا، ان کی گفتگو اور ان کی بات سننے کے بعد ہر دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ ڈیفنس DHA کے ساتھ بیدیاں روڈ میں اس جگہ کا جا کے ضرور جو ہے وہ مشاہدہ کرے جو کرنل زاہد صاحب اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پہ رہنے والوں کے لیے ایک سکون کی جگہ بنا دی ہے۔ تو اب میں درخواست کروں گا کرنل زاہد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا دعوتی ماڈل جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حامد کمال الدین صاحب اور ملتان کی ٹیم سے، انہوں نے ہمیں موقع دیا یہ انٹروڈکشن کرانے کا اور مختلف اپنے اپنے پروجیکٹس پیش کرنے کا۔ دوسری جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں کوئی کوشش کروں گا لمبی چوڑی بات نہ کروں، آپ کے سامنے خاکہ رکھوں جو کچھ ہم
کرنا چاہتے ہیں جو کچھ کر چکے ہیں، تھوڑا سا آپ کے سامنے خاکہ رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی تقریریں بہت ہو چکی، عمل اصل مسئلہ ہے۔ تقریریں بہت ہو چکی، میری کوشش ہوگی میں تقریریں نہ کروں۔ My first attempt would be I would try to avoid it۔ دوسری اہم بات کہ آج کل کے زمانے میں، اس صدی میں، خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو کفر نے یلغار ہم پہ کیا، اس میں ایک خاص پوائنٹ جس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے کفار اور منافقین کی طرف سے، وہ ہمیں یہ امپریشن عوام الناس کو دیا جا رہا ہے، اور ایون دینی جماعتیں بھی بہت ساری کو یہ امپریشن دیا جا رہا ہے نعوذ باللہ، کہ شاید یہ دین اسلام انفرادی حد تک تو ٹھیک ہے، اجتماعی سطح پہ یہ پریکٹیکیبل نہیں۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بات ڈالی جا رہی ہے نا، مختلف انداز سے، تمام زاویوں سے، اس کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ درد تھا جس کی بنا پہ چند مخلص لوگ اٹھے، انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا کہ آج اس بات کا انکار کرنے کے لیے ہم جب اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کوئی ایک ملک تو دکھا دو جہاں اسلام کا پریکٹیکل نمونہ نظر آتا ہو۔ اچھا ملک نہیں دکھا سکتے ہو؟ او بھائی کوئی سٹیٹ چھوٹی سی دکھا دو۔ اچھا وہ بھی نہیں دکھا سکتے تسی؟ اچھا جناب تو کوئی صوبہ ہی دکھا دو، اور کوئی شہر ہی دکھا دو، کوئی قصبہ ہی دکھا دو، کوئی محلہ ہی دکھا دو۔ اللہ شاہد ہے، میں آپ کو بنیادی بات کر رہا ہوں آپ سے، جس طرف سے یہ چیز اٹھی ہے کہ یار ایک سوال اٹھا، is it really impracticable? if not تو کیا ہے؟ ایک محلہ بھی نہیں سے شو کر سکتے، مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ وہ تڑپ تھی جس بنیاد پہ ڈیفنس کے ساتھ، ڈی ایچ اے کے ساتھ، چھوٹا سا ایریا آپ کہہ لیں 1.5 کلومیٹرز بائی 1 کلومیٹر کا ایریا، اینا چھوٹا بھی نہیں آگا، کافی بڑا ہے، It's quite big۔ اس میں ہم نے کوشش شروع کی کہ یار ادھر ایک ماڈل مثالی اسلامی معاشرے کے خد و خال کھڑے کیے جائیں۔ انگریزی میں اس کو آؤٹ لائن کہہ رہے ہیں، اردو میں خد و خال، کیونکہ پورا ماڈل کھڑا کرنا تو شاید لمبا کام ہے بہت، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نمونہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ وہ جب ہم نے کام شروع کیا تو پتہ لگا 1.5 بائی 1 کلومیٹر بہت بڑا ایریا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کو مزید سکویز کیا اور ایریا کم کرتے چند گلیوں پہ آئے، گلیوں سے کام کو شروع کیا، پھر بڑھاتے الحمدللہ اب کوئی 1200-1300 گھر کے قریب کا ایریا ہے جس میں کافی حد تک کام ہو چکا اور مزید کام بڑھ رہا ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسپیسیفکلی اس کو مزید وضاحت کروں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اوورآل امپریکٹیکیبل جو لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں اسلام کے اجتماعی نظام کو، اس کے توڑ کے لیے ہم نے 3 سمتی کام کرنے کی کوشش کی۔ پہلا کام تو وہی ہے جو عربی کے لفظ میں حامد کمال الدین صاحب نے ایقاظ، جگاؤ لوگوں کو۔ اسی تھوڑی شاید عربی ہم تھوڑی کیا جانتے کوئی نہیں ہم تو ہم نے ذرا انگریزی کے الفاظ دے دیا، اویکننگ پروسیس۔ دوسرا کہ جو مختلف جماعتیں کام کریں، میں یہاں پہ تھوڑا سا مائنڈ نہ کریں ساتھی، کہوں گا کہ مختلف جماعتیں، دینی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، جذبہ ہے، کام کر رہی ہیں، آج کی نہیں کر رہی، بڑے بڑے سالوں سے کر رہی ہیں، بھی ان کو ریلی اپ کیا جائے۔ کہیں پہ اصلاح کی ضرورت ہے، پیار سے اصلاح کی جائے، جتنی خیر ان میں ہے اس خیر کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ دوسرے سمت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔
اس کی ایک پرتو ہم سارے دیکھیں ادھر آئے میں اور لاہور سے اسی طرح ادھر سے جاتے ہیں، سارا ایک پروسیس چل رہا ہے اور مختلف اور جگہوں پہ بھی جاتے ہیں۔ تیسری سمت وہ کہ یہ جن لوگوں کو جگایا جائے گا، جن جماعتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ کہیں گے ہاں کی کرنا چاہتے ہو تسی، کس طرح کا ماڈل، کیا واٹ پریکٹیکیبل، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا علاقہ ماڈل، منیچر ماڈل، کہ جس ویلفیئر سٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جنی نقشہ ایہو جا نظر آئے گا، دس از واٹ اٹ از۔ وہ پھر الحمدللہ اس پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں جو میں ابھی مزید وضاحت کروں گا۔ آئی ہوپ ٹائم، جزاک اللہ، یہ تو کم ٹائم بتا دیتا نا، یہ تو بہت خیر دی گل ہے مزید۔ اچھا یہ جو اب میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ وہ جو ایک 1.5 کلومیٹر 1 کلومیٹر بیدیاں روڈ ڈی ایچ اے کے ساتھ وہاں پہ جو ہم کام کریں، نادر آباد علی پاک اس علاقے کا نام ہے، مزید کچھ اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کا نام بھی ہے۔ اس کے اندر ماڈل اسلامی معاشرے کا خد و خال کھڑے کرنے کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، they are in 5 dimensions، 5 سمتوں میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلی سمت تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک ماڈل اسلامی معاشرہ کھڑا کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماڈل اسلامی شخصیات کھڑی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ معاشرہ تو کھڑا ہو جائے تو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ماڈل نہ بنے۔ اس لیے ہمارا اچھی مواد بھی پڑا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا جو ساتھی انٹرسٹڈ ہیں، آئی ایم سوری بہت زیادہ نہیں ہے، ایسے چند پیس ہی ہیں، 15 کے قریب 16 تھے، کسی ساتھی نے لیے تو وہ لے لیں۔ اس میں ہم نے یا ایوہ الناس، آؤ اے لوگو آؤ بدلیں، اور اس کا پہلا قدم جو ہم نے کہا ہے نا عوام و ناس، بالکل ان کے لیے کہ آؤ انگلیوں کا رخ ایسے کی بجائے ایسے کر لیں، موڑ لیں اپنی طرف۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو ساتھیوں کے پاس اویلیبل ہے، کوئی سے لینا ٹیبل پر رکھتے، جو لینا چاہتا ہے لے لے، بعد میں بے شک کبھی لے لے۔ تو ایک پہلا عمل جو کرنے والا وہ یہی ہے کہ اپنی اصلاح، یہ پہلی سمت ہے جس میں لگاتار پروسیس چل رہا ہے، تربیت وغیرہ سارے نشستیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری سمت ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ میرے ساتھیوں نے میرے سے پہلے بڑی وضاحت سے بات کر دی۔ اس میں بھی 2 خاص ڈائریکشنز ہیں، ایک تو بالکل عنوان جو ہے نبیوں کا، جو جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہ بات دلوں کی گہرائیوں سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، محفلوں میں پہنچائی جا رہی ہے، دروازوں پر دستک دے دے کے پہنچائی جا رہی ہے، اور پورے زور و شور سے پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک رخ یہاں پہ ضرور وضاحت کروں گا جس کا پرتو ساتھیوں نے یہاں پہ پیش کیا، کہ اس کو پیش کرتے بعض لوگ محدود ہو جاتے ہیں بعض چیزوں میں، نہیں، پورے انداز سے پیش کیا جائے، اور خاص طور پہ لا الہ کہ نہیں ہے کوئی نفی، اور نفی میں ہم 5 فردر طاغوت کی اقسام بیان کرتے ہیں، جس میں جلدی سے اس کو بیان کر دوں گا، لمبا ٹائم نہیں لینے کی کوشش کروں۔ پہلا قسم طاغوت کی، اور انشاءاللہ جب یہ ہم علاقے میں بات کریں الحمدللہ I tell you لوگ محسوس کرتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں یار سمجھ آ رہی ہے کچھ بات کی، اور بہت سارے دینی طبقوں میں جب بات کروں کہا یار یہ تھوڑا سا اپیل کرتا ہے۔ وہ 5 سمتیں، 5 طاغوت کی اقسام کیا ہیں؟ شیطان ابلیس لعین سب سے بڑا طاغوت، اس کی نفی کرو۔ نمبر 2 کھڑا اور لیٹا بت، چاہے پتھر کا ہو، چاہے پتل کا ہو، چاہے چاندی کا ہو، چاہے سونے کا ہو، اس کی نفی۔ میرے کو ایک نے پوچھا لیٹا بت کیوں ہوتا ہے، میں تنوں نہیں پتا، سوال کیوں پوچھ رہے ہیں میرے کو؟ دین آئی ٹولڈ، وضاحت کر دی، آپ بھی سمجھ گئے، کھل کے وضاحت کر لوں، کوئی ایسی بات۔ تیسری قسم طاغوت کی وہ ہے نفس پرستی۔ واللہ اس نے تو ہزاروں تعداد میں بت گڑے ہوئے ہیں، کوئی گول، کوئی چکور، کوئی ریکٹینگولر، آیا کیا بات ہے۔ لیکن 2 بت ایسے ہیں بہت بڑے ہیں، ایک مال اور ایک میں، انا پرستی، خود پسندی۔
میں لوگوں سے کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، ان دو بتوں کو توڑ دو، اللہ شاہد ہے، تفلحو کہ تمہیں سٹریٹ اوے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے معاشرے کے اندر. تفلحو، ایسا سکون آ جائے گا. 95% ویسے مسئلے معاشرے کے خاندانوں کے حل ہو جاتے ہیں، مال اور میں، اور بھی بہت سارے بوتے ہیں اس کے اندر. چوتھی قسم طاغوت کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے گروہ پرستی، چاہے خون کی بنیاد پہ، چاہے نسل کی بنیاد پہ، چاہے پیشے کی بنیاد پہ. جی اے کون ہوندے نے؟ فوجی بھرا نے ساڈے، اے سویلین نے فوجی نے. واٹ از دس؟ کہ یہ جی ارائی ہوندے نے، جی پٹھان ہوندے نے، یہ جی فلانا صوبہ ہے، یہ فلانا علاقہ ہے، یہ سرائکی بولنے والے ہیں، یہ فلانے بولنے والے ہیں. کیوں جی، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ حتیٰ کہ فرقے کی بنیاد پہ، جماعتوں کی بنیاد پہ گروہ پرستی نفی کرو ان کی. اور پانچویں قسم حکم، حکم دینے والی کوئی شخصیت، حکم دینے والی کوئی حکومت، حکم دینے والا کوئی نظام، اللہ کے مقابلے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. شخصیت چیف آف دی آرمی سٹاف ہو، کوئی جنرل کرنیل ہو، کوئی ڈپٹی چیئرمین، کوئی چیئرمین ہو، کوئی پیر فقیر امام ہو، اللہ کے مقابلے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. حکومت صوبائی لیول کی ہو، چاہے ملکی لیول کی ہو، چاہے سو کالڈ سپر پاور، اس کی بات اللہ کے مقابلے میں نہیں مانی جائے گی. اور نظام چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے کمیونزم ہو، اور چاہے جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، شریعت کے مقابلے، اللہ کے مقابلے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہ 5 اقسام بیان کر کے پھر میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں، اب ذرا پڑھو نا لا الہ الا اللہ، تو پھر فرق محسوس ہوگا. لا الہ، اب لا الہ تو میں کہہ رہا ہوں شعوری طور پہ ایک ایک طاغوت کو، ایک ایک بت کو میں توڑ رہا ہوں. جب میرا یہ دل اس گند سے صاف ہو گیا، اب اللہ، اب مزہ آیا. یہ عقیدہ زندگی ہے، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ یہ طریقہ زندگی ہے. تو یہ ہمارا جامع احیاء کلمہ طیبہ. اسی طریقے سے دوسرا رخ اس کے اندر جو ہے دعوت و تبلیغ میں وہ قرآن فہمی کے مختلف کلاسز جگہ جگہ ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. تیسری جو سمت ہے، دیکھو بات لمبی ہوگی، تیسری جو سمت ہے وہ ہے مستحقین کی امداد بلا امتیاز مسلک. ہم لوگوں کی امداد کر رہے ہیں مختلف انداز، قرض حسنہ، ماہانہ، اور دین ویریس فارمز. انشاءاللہ تفصیل سے کچھ سوال ہوگا میں بات بتاؤں گا، بٹ کیپنگ ان مائنڈ دا ٹائم، میں ابھی اس کو حسن جلدی کروں گا بات کو. چوتھی سمت جس میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے اتحاد بین المسلمین. کہ بھائی لڑن والی گل کوئی نہیں، تم بھی کہتے ہو میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تم بھی کہتے ہو اللہ کی رضا، میں بھی کہتا ہوں، تو پھر رولا کی ہے، بیٹھو نا، آؤ بات کریں، بات کریں اس کے اوپر. الحمدللہ جب شروع میں کام شروع کیا تھا ہم نے کو 3 سال پہلے، تو میرے ساتھیوں نے کہا دس از ٹوٹلی رانگ، آپ جو کام کر رہے ہیں امپاسبل، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، آگ اور پانی کیسے مل سکتا ہے. میں نے کہا بھائی شروع تو کرو. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ آج جسٹ میٹر آف 3-3.5 سال، وہ جو لوگ کہتے تھے ناممکن، کہتے ہیں نہیں ویسے وہ ناممکن تو نہیں ہے ممکن پر مشکل بڑا جائے. میں کہا میں کہتا کیا سی آسان ہے، مشکل تو ہوتا ہے. تو یہ چوتھی سمت ہے. 5ویں سمت وہ ہے رفع عامہ، کہ گلی کوچوں کی صفائی ستھرائی، گلی کوچوں کا پختہ کروانا، میڈیکل کا سسٹم، ایجوکیشن کا سسٹم، علاقے. اس کا صرف ایک پرتو آپ کے سامنے رکھوں گا. جب یہ کام ہم نے شروع کیا، وہ علاقہ اس کے ساتھ ایئرپورٹ کی فینس کے ساتھ ہے، بڑے خالی پلاٹ پڑے ہوئے تھے، وہاں پہ ٹریش پوائنٹس بنے ہوئے تھے، گندی ہر طرف لفافے. ملتان میں بھی ہے جو بہت سے علاقے نا، سانو پتہ ہے پورا پاکستان ہے جی. وہ جب کام ہم نے شروع کیا انہوں نے کہا سر امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب کام شروع کیا ہم نے کہا آئیں شروع کر، اپنے ہاتھوں سے شروع کیا، کنٹونمنٹ بورڈ کو ساتھ انوالو کیا. تو کنٹونمنٹ بورڈ والے لیٹ آئے، 1-2 گھنٹے بعد جس دن ہم نے کام تو آ کے کہتے ہیں منہ کھلا، یہ کیا ہے آپ نے تو پریکٹیکلی کر دیا. تو میں نے کہا کیا میں آپ سے کوئی مذاق کر رہا تھا؟ What I said I mean it. الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن، now it is over 1.5 year کہ
پورے علاقے میں ایک نظام چل پڑا ہے، اور چیلنج کے طور پہ کنٹونمنٹ بورڈ اور ان کے افسران آتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں تہاڈا کام بہتر ہے کہ ادھر کام بہتر ہے؟ کہتے اسی ماننے ہیں جی تہاڈا کام بہتر ہے. الحمدللہ اب تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹکر بھی لے رہے ہیں ہم کہ جناب اگر ہم یہ کام کرا سکتے ہیں تو تمہیں تنخواہیں اس کام کی ملے، تم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ باقاعدہ آفیشیل لیول پہ ہم ان سے ٹکر لے رہے ہیں. اور اس طریقے سے جب علاقے میں اب لوگ پہلے تو جانتے نہیں تھے، اب جب ان کو کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کیوں بھائی پہلے علاقہ صاف نہیں تھا، آپ کہتے تھے پلاٹ صاف نہیں ہو سکتے؟ کہتے ہیں ہاں ہم کہتے تھے نہیں ہو گئے جی ہو گئے. میں کہا جی ایک پلاٹ رہندا ہے جی بہت بڑا بڑا گندا پلاٹ ہے جی، وہ کیڑا؟ میں کہ اے والا. ہاں جی ہاں جی بالکل جی بالکل، اینو صاف کرو. جب یہ صاف ہو گیا تو انشاءاللہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو یہ 5 سمتوں میں الحمدللہ ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور میں لب لباب آخر میں پیش کر دوں کہ اللہ کی کرم نوازی سے وہاں پہ ایک عجیب قسم کا ایک روح اٹھ رہی ہے، وہاں پہ انقلابی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں. لوگوں کے اندر یہ جو سوچ تھی کہ تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ کہتے ہیں نہیں آ سکتی ہے. یہ ہمارے اس قوم کی جمود کو توڑنے کے لیے بہت اہم بات تھی پہلے. اب تو خیر انٹرنیشنل لیول پہ بھی جمود ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، چاہے وہ ٹیونس کی صورت میں، مصر کی صورت میں ہو. یہ وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ہے جی جو ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ضرور پوچھے گا، انشاءاللہ میں حاضر ہوں اور اس پہ انشاءاللہ پھر جواب دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیرن جی. یہ کرنل زاہد صاحب تھے جو بڑے ہی ایمان افروز انداز میں اپنی معاشرتی، دعوتی اور تحریکی سرگرمیاں بتا رہے تھے. یہ اپنی جگہوں پہ لوگ تشریف رکھیں. اس کے بعد میں اپنے محترم مہمان پروفیسر افتخار چودھری صاحب، امیر جماعت اسلامی ملتان زون سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تجربات سے، اپنی دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں سے حاضرین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے مجلس ایقاعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی محفل میں ہمیں بھی حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. جیسے بتایا گیا ہے کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. میں ضلع ملتان کا امیر ہوں. دوست تشریف لائے تھے تو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ضرور حاضر ہوں گے اور لوگوں کی باتیں سن کر مستفیض ہوں گے. مجھے صحیح معنوں میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہمیں بھی کچھ کہنا ہوگا. ہم تو محترم مکرم حامد کمال الدین صاحب کو سننے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے تھے. برطور مجھے یہ گزارش کرنا ہے کہ میرے معزز ساتھی جو یہاں مجھ سے پہلے تشریف لائے، میں نے ان کی ہر بات کو بھی بہت غور سے سوچا، سنا ہے، اور ہماری دعوت بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو یہ میرے دوست فرما رہے تھے، لیکن یہ کہ اس کی ترتیب شاید کچھ مختلف ہو. ہماری اگر پوائنٹس کی صورت میں بات کی جائے تو پہلے 3 نکات ہیں جو جماعت اسلامی جس کی دعوت دیتی ہے، جس کی طرف دوستوں کو بلاتی ہے. ان میں سب سے پہلے کیا ہو سکتی ہے بات کہ وہ ہے خدا اور اس کا رسول، کہ اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ میرا عقیدہ ہو، یہ میرا مشن ہو، یہ میرا نعرہ ہو،
اور اسی نعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس کی عملی شکل اختیار کرنے کے لیے ایک جماعت کی صورت میں اکٹھے ہوں، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب 1 سے 2 افراد ہوتے ہیں تو انہیں جماعت بنا لینی چاہیے، اور وہ جماعت بنا کے اس کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھیں۔ تو دوسرا ہمارا نقطہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم جماعت بندی کریں، اور اس جماعت کا ایک نظم ہو جس میں جتنا بڑا کوئی ہے ہمارا قائد، اس کی اتنی ہی اطاعت جو ہے نا وہ اس میں، اور اس کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ کام کرے۔ اور تیسرا پوائنٹ یا نقطہ جو اس کا ہو سکتا ہے وہ وہی ہے جو کہ اس کا محور ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ ساری کوششیں، یہ کاوشیں ساری کس لیے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ یہی کہ طاغوت کو نو کہنا ہوگا، طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ وہ طاغوت کسی وڈیرے کی شکل میں، وہ طاغوت کسی میں یہ کہوں گا کہ مقبرے کی صورت میں، وہ طاغوت کسی مخدوم کی صورت میں، وہ طاغوت کسی یہ کہا جائے کہ جرنیل کی صورت میں، جس قسم کا بھی وہ طاغوت ہوگا، اگر وہ اللہ کے راستے سے ہمیں ہٹا رہا ہے تو اس سے نجات آپ سب دوستوں کو یا سارے ملک کو یا ساری قوم کو یا ساری امت کو اس سے نجات دلا کے اللہ کی اطاعت میں دینے کا کام، یہ ہمارا تیسرا نقطہ ہے۔ ہم ان 3 نقطوں پہ بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں ہم سب سے پہلے دعوت کو ہم اپنا محور بناتے ہیں۔ دعوت میں ہمارا مین آبجیکٹو قرآن فہمی، قرآن کا پیغام، سنت کا پیغام۔ اس کے لیے ہم فہم القرآن کلاسز کا انعقاد کرتے ہیں، 5 روزہ، 10 روزہ، 3 روزہ مختلف مقامات پر ہوتے ہیں۔ ہم اس میں یہاں تک کہ یونین کونسلز تک ہمارا ایک ماڈل موجود ہے، اس میں کس طریقے سے لوگوں کو قرآن کی کلاسز، قرآن کے دروس میں، فہم القرآن کی کلاسز میں دوستوں کو دعوت دی جائے، وہاں پہ پیش کیا جائے۔ چھوٹے پیمانے پر بیٹھکوں کے اندر، بڑے اجتماعات میں فہم القرآن پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سنت رسول پاک کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوئے، اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے دعوت کے حوالے سے ہے، اس کو آپ جہاں تک پھیلا لیں، جہاں تک بات پھیلائی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس لٹریچر ہے، ہمارے پاس یہ تمام وسائل جو موجودہ ماڈرن ہو سکتے ہیں یا ہمارے اسلاف کے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے پاس سورسز موجود ہیں، اور ہم ان سے سب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ایک دوسری بات جو ڈیٹیل میں کام کرنے کی ہے وہ ہمارا نظم ہے۔ وہ آپ دوستوں کے لیے یہ بات میں نے محترم اسلم صاحب کی بات بھی سنی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک نظم ہے، اور اس نظم کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ غالباً یہ پہلی یا ایک ہی سیاسی اور دینی جماعت ہے جس میں موروثیت نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پہ ہمارے ارکان کو یہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس خفیہ بیلٹس پہنچتے ہیں، ان کو خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے سے ٹاپ سے لے کر نیچے تک ہماری لیڈرشپ کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ انتخاب کے بھی مختلف ٹینیورز ہیں۔ مثلا میں ایک ضلع کا ذمہ دار ہوں، تو میری یہ ہے کہ جو ضلع کا امیر ہوگا اس کا ٹینیور 2 سال کا ہوگا، but extendable for another tenure۔ اس طرح سے اس کو 4 سال کا بالعموم موقع ملتا ہے کہ وہ دوستوں کی رہنمائی یا دوستوں کی وہ خدمت کرے۔ ہمارے جو مرکزی امیر ہوتے ہیں ان کا ٹینیور اور ہے، صوبائی امیر جو ہوتے ہیں ان کا ٹینیور اور ہے۔ بہرحال اس میں استصواب ہوتا ہے، انتخاب مرکزی امیر ہمارے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے، نیچے تک یونین کونسل تک، حلقہ جات تک ہمارا نظم قائم ہے، اور اس نظم کے تحت ہی ہم جو ہے نا یہ ساری سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں۔ مجھے جو تیسری بات آپ تک رکھنا ہے
جماعت اسلامی کے نقطہ نظر سے، وہ ہے انقلاب قیادت۔ اس انقلاب قیادت کے لیے ہم تمام وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں۔ ان ذرائع میں سے میری مراد یہ ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں۔ ہم رائے عامہ کے ہموار کرنے کو اپنا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس کے ذریعہ سے ہم کوئی نفوذ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں، یا عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے ہم تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ ہم میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم پبلک ریلیشننگ کو بھی اپنے اندر پاتے ہیں، ہم اس کے لیے جلسے بھی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جلوس بھی نکالتے ہیں، ہم اس کے لیے وہ تمام ذرائع جو ہے نا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جلسے اور جلوس میں ہماری صرف اور صرف محور ہماری بات کا یہی ہوتا ہے کہ اس طاغوت کو نو کہو اور اللہ کی اطاعت میں سب لوگ آ جاؤ۔ تو مجھے یہ درخواست کرنا ہے آپ سے کہ یہ ہے ہمارا ایک طریقہ کار۔ اس میں مجھے آپ سے یہ بات عرض کرنا ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ذرائع ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر رہتے ہیں۔ ہمارا ایک شورائی نظام ہے، اور سارے معاملات مشاورت سے ہوتے ہیں۔ اور مجھے آپ کو یہ بات عرض کرنا ہے کہ زاہد بخاری صاحب عرض کر رہے تھے، بالکل یہی پیٹرن ہے۔ ہمارا ایک ماڈل الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کی کارکردگی آپ دوستوں کے سامنے ہے، مجھے چٹ موصول ہو چکی ہے۔ ملتان کو ایک ہم نے جنوبی پنجاب کا مرکز بناتے ہوئے ان سیلاب کے موسم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سٹیج پہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ ملتان کو لوگوں نے 29 کروڑ روپوں سے نوازا، ہمارے اوپر اعتماد کیا، اور ہم نے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، ریہیبلیٹیشن کا شعبہ ہو، کنسٹرکشن کا شعبہ ہو۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے تازہ ترین کہ اب ہماری وہ فگر 45 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں جس طرح سے زاہد بخاری صاحب فرما رہے ہیں، یہ باتیں بھی ہم آئے روز ہمارے محلوں میں ہمارے ساتھی یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے لیے میڈیکل کیمپس ہیں، میڈیکل ڈسپینسریز ہیں مستقل بنیادوں پہ۔ بوسن روڈ پہ بوسن ٹاؤن میں ایک ہماری میڈیکل ایک ڈسپینسری ہے، اسی طرح سے دن میں کچھ 70-80 مریض وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ آئی کیمپس اور دیگر کیمپس جو ہے نا ان کا انعقاد ہوتا ہے، یعنی خدمت خلق کو بھی ہم ساتھ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، سیاست کو بھی ہم ساتھ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب سے عرض کروں گا کہ سیاست کو ہم شجر ممنوعہ نہیں سمجھتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم عمران صدیقی صاحب اور ڈاکٹر طاہر توسی صاحب کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے، یہ سارے بہت مشکور ہوں پروفیسر افتخار چودھری امیر جماعت اسلامی ملتان زون کا کہ انہوں نے مفصل انداز میں اپنا لاہ عمل طریقہ کار بیان فرمایا۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب امیر تنظیم اسلامی جنوبی پنجاب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تنظیم اسلامی کا نقطہ نظر اور اپنا دعوتی طریقہ کار جو ہے وہ حاضرین تک پہنچائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذرا سب سے پہلے محترم حامد کمال الدین صاحب اور مجلس عکاظ کا انتہائی شکریہ، یہ موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ نام سے آپ واقف ہیں، محمد طاہر خاکوانی میرا نام ہے۔
تنظیم اسلامی کے ساتھ تعلق ہے اور حلقہ جنوبی پنجاب کی امارت میرے پاس ہے، اور ہمارے تنظیم کے جو بانی رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ، جو پچھلے سال وفات پا گئے، اور اس وقت ہمارے امیر حافظ عاقب سعید صاحب ہیں۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اگر تو اسلام میں صرف عقائد، عبادات اور رسومات کی حد تک بات ہو تو پھر یہ مذہب کہلاتا ہے، لیکن اگر ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی معاملات، مالی معاملات، سیاسی معاملات، تمام معاملات اس میں شامل ہو تو پھر اسلام دین بن جاتا ہے، اور دین وہ ہے جو قائم ہے، غالب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ ایک ہی ہے، انبیاء کی دعوت ہے، اور یہاں پر بھی جتنے میرے فاضل دوست اور مقرر تشریف لائے ان سب نے بات ایک ہی کہی ہے، اگرچہ انداز مختلف ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو یہاں پر بات ایک، کسی نے لا الہ الا اللہ کے حوالے سے بات ساری رکھتی ہے، کسی نے کچھ نکات کے حوالے سے بات رکھتی ہے، بہرحال بات ایک ہی ہے۔ ہم بھی اسی دین کی بات کو ایک ذرا مختلف انداز میں، اور میرا یہ ہماری بات جو ہے محترم افتخار صاحب نے جو بیان کی ہے اس سے بہت مماثلت ہے۔ ہم اپنی دعوت کو دین کے فرائض کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، دینی فرائض کا جامع تصور، اور اس کے 3 گوشے بیان کرتے ہیں۔ پہلا گوشہ وہی بندگی رب، ہم اللہ کے بندے، وہ ہمارا رب خالق مالک، اسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کامل اطاعت اور وفاداری کرنا، جزوی نہیں، کامل۔ اگر جزوی ہے تو پھر یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ دوسری بات دعوت بندگی، اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ امت کے ذمے ہے یہ کام، اس پیغام کو پہنچانا ہے، توحید کو پہنچانا ہے، قرآن کی دعوت پہنچانی ہے، دین کا تصور واضح کرنا ہے۔ تیسرا نقطہ صرف پہنچانا ہی نہیں، قائم اور غالب کرنا۔ اب اس کو آپ خلافت کا قیام کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، تکبیر رب کہہ لیں، کوئی بھی اس طرح نظام مصطفیٰ کہہ لیں۔ اس کے لیے میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ شورى کی۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے دین میں ہم نے وہی طریقہ رکھ دیا ہے جس کی وصیت نوح کو کی علیہ السلام، جس کو ابراہیم علیہ السلام کو کی، موسیٰ علیہ السلام کو کی، عیسیٰ علیہ السلام کو کی، اور اے نبی آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دین کو قائم کرو اور اس کے قائم کرنے میں متفرق نہ ہو۔ تو اقامت دین یہ ہے فرائض، دین کے فرائض، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے طاغوت کا مقابلہ، ابھی آپ کے سامنے طاغوت کی ساری تشریح آ چکی ہیں۔ اس کے کچھ لوازم ہیں، ہم 3 فرائض اور اس کے لیے 3 لوازم۔ اگر دین قائم کرنا فرض ہے تو اس کے لیے پھر جماعت لازم۔ حضور نے فرمایا آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا، حکم دے رہا ہوں۔ اللہ امرنی بہن، اور اس کا حکم مجھے خود اللہ نے کیا ہے۔ جماعت کے ساتھ رہو، سمع و طاعت کی زندگی بسر کرو، اس جماعت کے امیر کی ساتھ سمع و طاعت کے ساتھ رہو، اور اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرو۔ تو جماعت لازم۔ اگر اقامت دین یا خلافت کا نظام فرض ہے، اس کی کوشش فرض ہے، تو پھر اس کے لیے جماعت لازم۔ اور دوسری بات یہ کہ جماعت کی جو حیت ہے وہ ہم نے بیعت کی اختیار کی، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ سے بیعت لی ہے، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، مختلف بیعتیں لی ہیں۔ البتہ یہ وہ دوسری پیری مریدی والی بیعت نہیں ہے، یہ بیعت ارشاد بھی نہیں ہے، یہ بیعت جہاد ہے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔
اس کے لیے طریقہ ہم نے بیعت کر رکھا، اپنے امیر کے ساتھ بیعت، اور تیسرا یہ کہ یہ تینوں لیولز پر ہمیں جدوجہد کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو نفس کے ساتھ جہاد بھی کرنا پڑے گا، شیطان کے ساتھ جہاد بھی کرنا پڑے گا، معاشرے کے غلط عقائد اور رسومات کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ اگر دین کو پھیلانا ہے، قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے، تو معاشرے کے اندر مختلف نظریات، باطل نظریات، کوئی سیکولرزم، کوئی دوسرے ازم، ان نظریات کے ساتھ بھی آپ کو جہاد کرنا اور اس کی نفی کرنی پڑے گی، اور دین حق کی اس کے نظریے کو غالب کرنا پڑے گا۔ اور تیسری سطح پر نظام کی سطح پر جب دین کو قائم کرنا ہے تو جو بھی اس وقت باطل نظام ہے اس نظام کے خلاف بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، جد و جہد۔ تو یہ تین فرائض اور تین لوازم کے حساب سے ہم اپنی دعوت بیان کرتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، آپ اس کو دوسرے رنگ سے بھی بیان کر سکتے ہیں، بہرحال دعوت ایک ہی ہے۔ البتہ میں یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ یہ باتیں تو الحمدللہ ہمارے دوستوں نے الفاظ مقررین میں بیان کیا، لیکن جو نقطہ جو کرنل زاہد صاحب نے بیان کیا کہ دین کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ انہوں نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں محمد رسول اللہ کو بھی ذرا بیان کریں۔ اصل میں دعوت تو ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، سارا مسئلہ اسی میں ہے۔ اور ہمارے لیے ماڈل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں طریقہ کار بھی وہیں سے لینا ہے۔ جو چیز حضور نے جس طریقہ کار کو اپنایا ہمیں وہی طریقہ کار لینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے کہ لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر بالکل اسی طریقے پر جس طرح اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کی۔ ہمیں وہ طریقہ لینا ہے، باقی طریقے مباح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انتخابات ہوں، آپ پبلک ریلیشننگ ہو یا محض تبلیغ ہو، مباح ہے، وہ غلط تو نہیں ہے۔ لیکن اگر تو انقلاب لانا ہے، اگر تو دین کو قائم کرنا ہے، اگر اس کو غالب کرنا ہے، تو کامیابی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طریقہ کار، اس طریقے کے 6 نکات، وقت نہیں ہے، میں صرف ٹچ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے دعوت توحید، اور وہ ہونی چاہیے بذریعہ قرآن۔ قرآن کے ذریعے سے، قرآن ایمان پیدا کرتا ہے، حضور نے دعوت دی قرآن کے ذریعے سے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول تبلیغ کیجئے اسی چیز کی جو اللہ نے آپ پر اتاری ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول نے کیا بیان کیا؟ قرآن۔ لہذا ہمارے ہاں انجمن خدام القرآن، دعوت قرآن، اس کو ہم جو ہے بنیاد بناتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے درس قرآن، دورہ ترجمہ قرآن، یہ ساری قرآن کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس دعوت کو عام کیا جائے۔ بات نقطہ وہی ہے جو سب بیان کرتے ہیں اسی کو، لیکن قرآن ذریعہ، عربی زبان سیکھو، قرآن سیکھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ دعوت بذریعہ قرآن، دعوت توحید بذریعہ قرآن، ایمان کا حصول بذریعہ قرآن۔ نہیں آتا تو سیکھو، اکیڈمیز بنائی ہیں الحمدللہ کے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر اکیڈمیز ہیں، لاہور کے اندر ہے، ملتان میں ہے، جھنگ میں ہے، فیصل آباد میں ہے، کراچی میں ہے، جہاں جہاں ہمیں موقع مل رہا ہے الحمدللہ اکیڈمیز بن رہی ہیں، اور وہاں پر ہم عربی زبان، ترجمہ قرآن، دورہ قرآن، ماہ رمضان میں ہم تراویح ترجمے کے ساتھ ختم کرتے ہیں، رات کے 2:30 بج جاتے ہیں، لیکن پورے ماہ رمضان میں ایک دفعہ پورا قرآن با ترجمہ شروع، اور اس میں پوری دعوت اپنی بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلا نقطہ۔ حضور نے بھی آغاز تو دعوتی سے کیا، جس طرح قرآن اترا آپ نے قرآن ہی کو بیان کیا۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں منظم بناؤ، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، کوئی انجمن نہیں، صرف تعلیم و تعلم نہیں، سم و طاعت والی جماعت جو اپنے امیر کی بات سنے اور اطاعت کرے۔ ڈسپلن آرگنائزیشن، there is not to reason why, there is but to do and die۔ یہ جماعت جیسے صحابہ کی جماعت،
کہ جنہوں نے حضور کا جو پیغام سنا اس پر عمل کیا، سمو۔ تیسری ہے ان کی تربیت، ظاہر بات ہے اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان اندر باطن کے اندر بھی ان کا منور کرنا ہے، ان کو عقائد و نظریات بھی سکھانے ہیں، اور پھر یہ سارا پروسیس جو ہے یہ قرآن اکیڈمیز کے ذریعے سے، تنظیم اسلامی کے ذریعے سے ہم اس کو، کوئی ہفتہ وار اجتماع ہے، کوئی ماہانہ اجتماع ہے، کوئی شب رات ہی ہمارا پروگرام تھا، شب بصری کا رات شروع ہوئی اور صبح تک جو ہے وہ شب بصری چلی، اس میں مختلف پروگرام تربیت ہو رہے تھے، اور جہاں جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے یعنی یونٹس ہیں شہر کے اندر، ہمارے الحمدللہ کہ اس وقت 4 تنظیمیں ہیں، اور وہ 4 تنظیمیں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹس، اس کو ہم اسرہ کہتے ہیں، اسرہ، خاندان کی سطح پر 5-5 6-6 ساتھی وہ ہفتہ وار ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور حدیث، کوئی کتابچہ، دعائیں، اور یہ ساری پروگرام ہمارا بنا ہوا ہے، اس کے تحت تربیت ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جب تک تمہارے اندر طاقت پیدا نہیں ہوتی تو صبر سے کام لو، اپنے بیس کو براڈ کرو، پھیلاؤ، ابھی کوئی اقدام نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی، اس میں یہ چاروں چیزیں آپ کو مل جائیں گی، دعوت بھی ہے، منظم کرنا بھی ہے جماعت کو، ان کی تربیت بھی ہے، اور صبر ہے۔ حضرت یاسر کو حضور کے سامنے شہید کیا گیا، اور اس وقت کچھ چند صحابہ تھے، چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے کہ ان پر پل پڑو، لیکن نہیں، حکم دیا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر کے گھر والو، اس کا بدل تمہارے لیے جنت ہے۔ ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، ابھی صرف جھیلو، برداشت کرو اور ثابت قدم رہو، اپنی دعوت میں پیچھے مت ہٹو، جمے رہو اور ڈٹے۔ یہ 4 کام حضور نے مکے میں کیے، یہی وہ 4 کام ہم اپنی طرف سے کوشش میں لگے ہوئے۔ البتہ اگر قوت پیدا ہو جائے، اللہ وہ دن لائے کہ اس جماعت کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، تو پھر اقدام ہوگا اسی جماعت کی طرف سے، کسی ایشو پر، کوئی ایک ایشو، کوئی باطل، کوئی طاغوت، کوئی فحاشی، کسی ایک ایشو پر اقدام، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جاتے ہی اقدام بھی حضور نے کیا۔ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں جو حضور نے بھیجی اور ان کو چھیڑنے کے لیے بھیجی، اور اس میں سے 8ویں جو مہم تھی، اسی کے نتیجے میں ان کا ایک آدمی مارا گیا، اور دیٹ واز دا ریزلٹ کہ جنگ بدر، اقدام انقلابی جماعت کی طرف سے۔ لہٰذا اس کے لیے اگر طاقت ہو جائے، اب یہ ایک مشورے سے ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم نظام کو چیلنج کر سکیں؟ اس میں غلطی بھی ہو سکتی، لیکن ہماری تو نجات اخروی ہے، ہماری تو فلاح اخروی ہے، دنیا میں اگر ناکام بھی ہو جائے تو کوئی حد نہیں، ہمیں تو آخرت کے لیے ہے۔ حضرت امیر حمزہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما شہدائے احد ہیں، انہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا، کامیاب ہیں، لہذا اقدام، اور اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ مسلح تصادم کا آغاز ہوا، 6ٹھا فیز حضور کی زندگی میں، اور وہ ہے غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جنگوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں حضور کے لیے تو یہ تھا کہ جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ حضور کی زندگی کی وہ 6 سٹیپس ہیں جو سیرت سے ہم نے ڈرائیو کی ہیں، اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوشش ہے اپنی طرف سے اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ دعوت دین کی وہی ہے، سب وہی بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن طریقہ کار ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہی طریقہ کار جو سنت سے، حضور سے ثابت ہے، سیرت کو اگر آپ فالو کریں، الرحیق المختوم جو کتاب آئی ہے جس کو اس دنیا میں فرسٹ پرائز ملا ہے، اس کو پڑھیے، آپ کو بالکل بین ہی یہی 6 عنوان مل جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے کتاب لکھی منہج انقلاب نبی، اس میں انہوں نے یہ سارا ثابت کیا ہے، حضور کا طریقہ یہی ہے، دوسرے طریقے مباح ہے، ٹھیک۔ بہرحال یہ وہ دعوت ہے اور یہ طریقہ کار ہے
الحمدللہ کہ 18 ملک کو 18 حصوں زونز میں ہم نے تقسیم کیا ہوا، اور ہر زون کا ایک امیر ہوتا ہے. امیر جیسے جنوبی پنجاب ہے، اس کے نیچے تنظیمیں ہیں، اس کے نیچے اسرے ہیں، اس کے نیچے جو ہے ملتزم اور مبتدی رفقا ہیں، ان کی درجہ بندیاں ہیں، ان کی تربیت کے حساب سے ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تعلیم اور تعلم، تزکیہ نفس، دعوت کے ساتھ ساتھ تمہیں بالآخر میدان میں بھی اترنا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو دل گیری. یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنایا ہے، اور الحمدللہ کہ اسی کے مطابق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جمعیت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دینی جماعتوں کے اندر اتفاق پیدا فرمائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش نظر رہنا چاہیے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها واخر دعوانا الحمدللہ. وہی نامحکمی دل کی، وہی دیری نہ بیماری، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. یہ تھے ہمارے محترم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب، جو مفصل اپنی دعوت کا اور تنظیم کا لاہ عمل بیان فرما رہے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آخر میں ہم اپنے محترم استاد پروفیسر حافظ محمد رفیق صاحب، اور ان کو رکھا بھی آخر میں اس لیے گیا تھا کہ یہ صرف بیان سے بڑھ کر ہمیں اپنا جو ان کا قرآن مجید پڑھانے کا طریقہ ہے وہ ایک ماڈل کے طور پہ پریزنٹیشن کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ دکھائیں گے. تو اب میں گزارش کروں گا پروفیسر حافظ محمد رفیق صاحب سے کہ قرآن فہمی میں جو انہوں نے قرآن سمجھنے میں، سیکھنے میں جو ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، مجلس ایکاز کو اس سے مستفید فرمائیں. اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو مائک یہاں پہ جیسے مناسب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک ومن النار. محترم استاذ حامد کمال الدین صاحب اور مجلس ایقاظ کے منتظمین، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا. حقیقت یہ ہے کہ جب بھی حضرات اپنی گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے سامنے اپنے دعوتی مناہج کو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں آپ کو پھر اس مجلس سے نکال کر وہ کمرہ تدریس میں لے آؤں. ظاہر بات ہے میرا جو رکھا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ میں آپ کو اس کو ڈیمونسٹریٹ کروں کہ کس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہوں جو 8 سال 10 سال، اور ایسے بچے بھی جیسے قرآن مجید کی گائے کی تلاوت کی ہمارے محترم بھائی نے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے بہت ہی آسان کر دیا ہے القرآن، قرآن مجید کو، للذکر، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، سبق کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر کیا ہے کوئی سبق یاد کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، اس کو اخذ کرنے والا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کام مشکل تو ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ یہ جو دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے مالک کھول دے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. اس پر بھی کبھی آپ غور کیجئے. آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہم بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں. جب ایک آدمی ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل تیاری اس کے اندر کی ہے.
جب یہاں پر وہ فیصلہ کر لے آگے فارمیلٹی ہوتی ہے. میں بلکہ محترم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب کی بات عرض کروں کہ یہ بھی پہلے جیسے ہچکچاتے ہیں. محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے بھائی ہیں اور سب سے چھوٹے تو نہیں، ان سے بڑے ہیں ڈاکٹر محترم وقار صاحب. وہ کہا کرتے تھے انہوں نے عربی زبان سیکھی 8 مہینے. انہوں نے بھی کچھ زیادہ عربی نہیں سیکھی ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب نے، بس وہ عربی کا معلم پڑھا اور ان کے اندر بھی ہچکچاہٹ تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے سینے کھولتا ہے. یہ تو خیر ماشاءاللہ ہر لحاظ سے ان کو اللہ نے نوازا. چھوٹے بچے جن کی عمر 10 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، جن کی کوئی سکولنگ نہیں ہے، ہم نے بچوں پر تجربہ کیا ہے براہ راست ان کو لفظی ترجمہ کرانے کا. ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں بھی 1 سال میں پڑھ جائیں گے. وہ چھوٹے بچے الحمدللہ کے 4 5 6 مہینے میں، کوئی 3 مہینے میں پڑھ گیا، کوئی 4 مہینے میں پڑھ گیا. ابھی ایک بچی ہمارے پاس پڑھ رہی تقریباً 9 10 سال کی، 2 3 بچیاں، تو اس کو 2.5 مہینے ہو گئے ہیں. تو ان کے 25 پارے ترجمے کے ساتھ. یعنی ہماری جو پرائیورٹی ہے وہ ترجمہ ہے. پہلے دن ایک سطر شروع ہوتی ہے، پھر ایک چھوٹی سورت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ آخری پارہ جو 15-20 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر 29واں پارہ جو ہوتا ہے وہ 1 ہفتے میں ختم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک پارہ 4 دن میں آ جاتا ہے. اور پھر یہی دیکھا گیا ہے کہ آخری 20 پارے ایک پارہ بچے روز کر کے ایک دفعہ سن لیں گے. یہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے. ان کی سکولنگ بھی زیادہ نہیں، اور حافظ بچے ہوں تو بہت اچھا ہوتا ہے. ناظر والے بچے بھی ماشاءاللہ یہ کر جاتے ہیں. اور ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹیچر کے اندر ایک ولنگنس ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مدد، یہ قرآن مجید کا بھی اعجاز ہے. ویسے آپ دنیا کے عام معمولات میں بھی دیکھ لیں کہ باہمت جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یہ دعا بھی اسی حوالے سے ہے کہ اگر آپ ہمت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا کام آسان کر دیں گے. ویسے میں نے تو گزارش یہ کی تھی کہ اگر وائٹ بورڈ یہاں پر ہوتا تو میں یہاں پر کچھ لکھ کر اور بچوں کو ہم بٹھاتے. ویسے یہ ہے کہ ہر عمر کے لوگ، بڑی عمر کے لوگوں نے بھی الحمدللہ قرآن ایک پارہ پڑھنے کے بعد ذہن خود بخود کھل جاتا ہے. تو اب آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے وہ جو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے اس کا ایک نمونہ رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر آپ یہ کریں کہ میں نے سبق یہ سنانا ہے، آپ کو ابھی سبق یاد ہو جائے گا. بلکہ بھی محترم قاضی حسین احمد صاحب 2-3 ہفتے پہلے تشریف لائے، اپنے علماء کو بھی لے کر آئے تھے. ان کا جو ہے وفاق رابطۃ المدارس، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ یہ بچے بغیر عربی گرامر کے یہ لفظی ترجمہ پڑھ جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے بچوں کا بھی آ کر سنا. پھر ان کے ساتھ کچھ ڈرائیور تھے، کہنے کہ جی اس کو پڑھیں ذرا، ہم دیکھیں کہ واقعی اگر قرآن مجید آسان ہے. تو وہ سب کے سامنے پھر سورہ فاتحہ، سورۃ الناس چند منٹ کے اندر وہ ماشاءاللہ. پھر وہ نوجوان نے، میں نے تو کہا میں نے اس کو 3 مہینے کے لیے آپ چھوڑ جائیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے بہترین یہ ٹیچر بنے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بچے ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں وہ بیک وقت اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں. وہ اور اگر کوئی آئیں گے نئے تو پھر یہی بچے پڑھاتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے الحمدللہ کہ وہ آگے پڑھا دیتے ہیں. تو وہ بھی اسی طریقے سے وہ کر گئے. تو اب میں آپ کے سامنے اس کی جو ایک ڈیمونسٹریشن ہے، ہم لفظی ترجمہ یوں سمجھیں کہ ہمارے ترجمہ قرآن کی بنیاد حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے لفظی. البتہ یہ کہ اس کے اندر جو تھوڑی سی پرانی لینگویج ہے اس کو ہم ذرا نیا کر لیتے ہیں. اب میں درود شریف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اسی کا ترجمہ ہم دونوں انشاءاللہ. آپ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ کون سنائیں گے، آپ دیکھیں گے فوری اس کو انشاءاللہ. اور اگر چھوٹے بچے ہوں تو وہ زیادہ تھوڑا سا ان کے اندر یہ ہوتے، بڑوں میں تھوڑی سی ایک ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے. تو آپ یہ توجہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پورے حال کو اس طرح کا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ سب شروع میں بچوں کو بھی کرتے ہیں کہ بھی آپ اس لفظ کو فالو کریں، چند دن اسی طرح کا الفاظ، پھر ان کا ذہن کھل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم، یا اللہ بھی ہے اور اللہم بھی، یا اللہ اے اللہ. اللہم میں بھی ہما اصل تو میم مشدد ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے ہم کہیں گے ہما کا معنی اے اور اللہ کا معنی اللہ. تو اللہم کا کیا معنی ہو گیا؟ اے اللہ، صلی رحمت بھیج.
اے اللہ رحمت بھیج، اللہم اے اللہ رحمت بھیج، علی محمد محمد پر. ہاں جی بس آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے، پھر آپ اس کو اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج، علی محمد محمد پر، وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر. اے اللہ صلی رحمت بھیج، علی محمد محمد پر، وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر. علی محمد محمد پر، وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر. اچھا چھوٹے بچے اس کو تھوڑا سا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھی یہ کیا چیز ہے، جیسے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، لیکن وہ اس کو تھوڑا سمجھ جاتے ہیں. ان کو نہیں پتا یہ مرکب توصیفی کیا ہے، مرکب جاری کیا ہے، مرکب اضافی کیا ہے. البتہ یہ کہ اس میتھڈ کو تھوڑا فالو کر کے وہ پھر اس کے بعد ان کا ذہن خود بخود تھوڑے عرصے کے بعد اسی میں اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلے محمد کا معنی محمد اور دوسرے کا معنی محمد کی، وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر. کما جیسی، صلیتا رحمت بھیجی تو نے، کما جیسی، صلیتا رحمت بھیجی تو نے. تا زبر تا کا معنی تو نے. بچے ماشاءاللہ فوری اب ان کو کہیں گے دیکھو جی اعوذو میں حفاظت چاہتا ہوں، نعوذو ہم حفاظت چاہتے ہیں، یعوذو وہ حفاظت چاہتا ہے، اور تعوذو آپ حفاظت چاہتے ہیں یا وہ حفاظت. یعنی یہ ان حروف کے بدلنے کے ساتھ معنی میں تبدیلی آتی ہے. اعوذ، نعوذ، یعوذ، اعبد میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تعبد آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح صلیتا، انعمتا، تا زبر تا کا معنی تو نے، انعمتو انعام کیا میں نے، انعمتی انعام کیا تو ایک مؤنث نے، انعمت تو یہ صلیتا، صلیتو، صلیتی تو یہ تا زبر تا کا معنی جیسی رحمت بھیجی تو نے. کما صلیتا، کما جیسی، صلیتا رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. اللہم اب آپ اس کو ذرا دہرائیے، اللہم نہیں آپ اس کا ترجمہ بچے یوں کرتے، میں عربی پڑھوں گا تو وہ ترجمہ کریں گے، میں ترجمہ کروں گا تو وہ عربی پڑھیں گے. پھر میں یوں کہوں گا کہ اے اللہ تو وہ کہیں گے اللہم. میں کہوں گا رحمت بھیج، وہ بچے کہیں گے صلی. میں کہوں گا محمد پر، وہ کہیں گے علی محمد. میں کہوں گا اور محمد کی آل پر، وہ کہیں گے اور وعلی آل محمد. میں اگر عربی پڑھوں تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا رحمت بھیجی تو نے. بچوں کے ساتھ تو تھوڑا سا ریتم بچوں والا بھی اپناتے ہیں، بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. بچے کے ساتھ اگر آدمی بچہ، پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو جتنا آپ اعتماد دیں، پیار دیں، آپ یقین جانیے چھوٹے بچے جب ان کے ساتھ ان کو اعتماد دیا تو ان کا جو مینٹل ہورائزن ہے وہ ذہنی سطح ایم اے کے لیول کے برابر آ گئے. گفتگو بڑی پیاری. میں اس کا ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا پیارا چھوٹا بچہ جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو گفتگو بھی نہیں کر سکتا ہوگا. ہمارے پاس ایک مہمان آئے، ان بچوں کی سے متاثر ہو گئے، ہم پروگرام کیا تھا تو چند دن ان کے ساتھ رہے تو گھلنا ملنا ان کے ساتھ، افطاری سحری. تو انہوں نے کہا ابھی میں باقی سب کچھ آپ کو دے سکتا ہوں لیکن چائے میں کسی کو نہیں دے سکتا، یہ میری مجبوری ہے. ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر آپ اپنی پیاری سے پیاری چیز، پسندیدہ چیز قربان نہیں کر سکتے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا ہے. اور اسی طرح لما تقولون، وہ بچے جن کا، اور میں نے دیکھا کہ جو مروج اس طرح کے جملے ہوتے ہیں قرآن مجید کے جملے، بلکہ وہ بچی جو ہمارے پاس ابھی جو اس کو 2.5 مہینے ہوئے ہیں، وہ تیسری کلاس میں تھی، حفظ بھی ساتھ کر صبح حفظ کرتی تھی، ہمارے پاس دوپہر کو آتی ہے.
تو اس کو 2.5 مہینے ہوئے تو وہ اس کے 25 اس کے والد پرسوں ایک پروگرام تھا وہاں جنگ فورم کے، میں بھی گیا ہوا تھا، اس کے والد بھی اتفاق سے کہنے لگے جی آج دونوں بہنیں لڑ رہی تھیں آپس میں صبح، وہ کہتی کہ تو اندھی ہو گئی، تجھے نظر نہیں آتی؟ وہ کہتی میں اعمیٰ نہیں ہوں، میں بصیر ہوں۔ وہ چھوٹی بچی یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کی ویکیبلری جو ان کے ذہن کی سطح پر اللہ تعالیٰ پھر یہ کھول دیتے ہیں۔ تو اگلا جی یہ کما جیسی صلیتا رحمت بھیجی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر، ان بے شک کا تو ہی، ان کا بے شک تو ہی، حمید تعریف کے لائق ہے یا تعریف والا ہے، مجید بزرگی والا ہے یا عظمت والا، ان کا بے شک تو ہی، حمید تعریف والا ہے، مجید عظمت والا ہے، ان کا بے شک تو ہی۔ یہ بچوں کو لفظ کی یہ پہچان ہوتی ہے، کسی کو بچے کو پہلے دن سمجھ آ جاتی ہے اور پھر وہ چل سو چل۔ الحمدللہ کہ پھر اصل چیز آپ دیکھیں کہ ہم بھی اسٹوڈنٹس رہے ہیں، بعض اوقات ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی، ہم رٹ لیتے تھے، سمجھنے کے لیے استاذ کی ڈانٹ پڑتی تھی۔ اگر استاذ شفقت کرے، وہ 10 دفعہ پوچھیں، آپ یقین جانیں پھر یہ بچے وقت ضائع نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے ان کو فکر ہوتی کہ میں نے اپنا کام یہ کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ ان کے ساتھ آپ پیار، ان کو اعتماد دیں۔ یہ ہمارے سیدھے سادے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اگر آپ ایک نکمے آدمی کو بھی عزت دیں تو اس کی دانائی، عقل مندی، صلاحیتیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں، نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک دانا بندے کو بھی اگنور کریں گے، اس کو بے عزتی کریں گے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو، اس کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کا ایک کام کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کے ساتھ باپ ہیں، ماں ہیں، استاذ ہیں، ہم ان کے ساتھ شفقت سے پیش ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے پیارے پیغمبر ایک معلم تھے، انما بعثت معلما، اور آپ نے ان کے اندر اعتماد عطا فرمایا اور ان کی لیڈرشپ وہیں سے پیدا ہوئی اور کوئی معمولی لوگ نہیں بنے۔ یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے۔ تو ہم نے بھی تجربہ کیا ہے کہ جتنا آپ ان کے ساتھ اعتماد کریں، گھل مل کر باتیں کریں، ان کو سوالات کرنے دیں۔ ویسے بچے ڈرتے بڑے ہیں، ہمارے پاس جو بچے وہ کہنے کہ یہ استاد ہنس رہا ہے، ابھی ہمیں مارے گا، اور مارنے سے سچی بات ہے کہ ہم ان کی توہین کرتے ہیں، عزت نفس کو ختم کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں ہم بالکل تباہ کر دیتے ہیں، بلکہ ہم ان کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں۔ تو یہ درود شریف اب ذرا اس کو دہرائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگی والے۔ اب اسی کو بارک، اس میں تو صرف 2 ہی جملے، دوسرے میں بارک برکتیں بھیج، اللہم اے اللہ بارک برکتیں بھیج علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر، کما بارکتا جیسی برکتیں بھیجی تو نے، جیسی برکتیں بھیجی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم انکا تو ہی حمید تعریف والا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ تو یہ بچے تو اس سے بھی، اور بچوں کو انسینٹیو بھی دیں۔ اگر میری جیب میں ٹافیاں ہوتی تو میں وہ نکالتا، پھر میں کہتا کہ جو یہ سبق سنا دیں گے ان کو ایک ٹافی، اور ایک ٹافی جو استاد انعام کے طور پر دیتا ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایک ٹافی 1 روپے کی، لیکن وہ 1 لاکھ سے بڑھ کر ہے۔ تو ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، اگر آپ سنائیں گے تو اب میں دعا ہی دے سکتا ہوں۔ کون سنائیں گے جی؟ جی آپ سنائیے۔ یہ دونوں طرح، میں پہلے اردو پڑھوں گا، اردو، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان کا بھی میں، اچھا آپ نے عربی پڑھی ہوئی ہے؟ آپ نہیں، وہ کہ جو بالکل کچھ نہیں جانتے، اگر آج ہم ان کو بالکل
پہلے یہ دیکھ لیتے چھوٹے بچے، اتفاق سے کل بھی میں نے بوسن روڈ پر رات میں وہیں تھا، تو اتفاق سے وہ بچے اور بڑی عمر کے لوگ آ گئے، اور چھوٹے بچے کلاس 2 کی بچی تھی، انہوں نے ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر پھر میں نے اس طرح پوچھا کہ آپ بتاؤ جی صلے کا کیا معنی ہے، صلے کا کیا معنی ہے، کما کا کیا معنی ہے، بس یہ لفظی سینس آپ پیدا کریں، اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس میں اللہ سے دعا بھی مسلسل، اللہ تعالیٰ اصل میں قرآن مجید اللہ سے متعلق کرنے والی چیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہماری نیتوں کو صاف کرتی ہے، ہمارے ارادوں کو صاف کرتی ہے، ہمارے ایک امنگ پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید تو تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی سنتیں، آج ہم کیوں اس کی مدد سے محروم ہیں، رحمت سے کیوں محروم ہیں، کس وقت اور کن کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فقہ، جیسے بھی میں نے وہ آیت بھی پڑھی کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہی قرآن ہے، یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، التی اس راستے کی ہی اقوام جو بالکل سیدھا ہے، اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی راستوں سے ہمیں بچا کر اللہ کے صحیح دین پر، جس کی روز ویسے بھی دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ تو یہ اس کا سادہ سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لفظی ترجمہ، لٹرل سینس، اور بلکہ ان بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ کوئی حدیث ان کے سامنے پڑھیں بخاری کی، آپ ان کو سنا دیں، اکثر و بیشتر خود اٹیمپٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جدید عربی میں سے کوئی سبق پڑھ دیا ان کے سامنے، ترجمہ بچوں نے کر دیا، ان کی ٹرانسلیشن کی سینس بڑی بڑھ جاتی ہے، اور الحمدللہ کہ یہ ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ 4-5 سال اگر وہ عالم دین بنے آگے تو ان کے لیے آدھا سفر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ بس میں تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس عملی معاملے میں، آپ کہیں کوئی کلاس شروع کرنا چاہیں تو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ آپ دیکھیں کہ محترم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب، ان کی بڑی ٹیم ہے، قرآن اکیڈمی کے لوگ ہیں، اور آپ سب علماء ہیں جو حضرات، جو یہ بیعت کرتا ہوں کہ جو آدمی عربی نہیں بھی پڑھا ہوا وہ آج بسم اللہ پڑھے اور کسی کو پڑھانا شروع کر دے۔ اب پھر دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں God helps those who help themselves، یہ ہم بچے کو یاد ہوتا ہے، اور جس قدر اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت اور ہمدردی اور خیر خواہی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، معلوم یہ ہوتا ہے کام کرنے والے صرف ایک اللہ، برکتیں نازل کرنے والے صرف ایک اللہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے وصایا میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھا دیں اور حدیث کی کوئی کتاب پڑھا دیں، یہ بچے جس پروفیشن میں جائیں گے یہ اللہ کی توحید کو نہیں بھولیں گے، توحید کے تقاضوں کا بھی نہیں بھولیں گے، اپنے دینی معاملات کے اندر وہ پھر اپنے نفس کو بھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم ہمت کرتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ 10 سال، بلکہ علماء کی اب بڑی خواہش ہے، ہمارے پاس جتنے بھی علماء کو کہتے ہیں اب ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے شروع کر بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ رحمتیں برکتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اب ہماری پوری مجلس کے استاد حافظ رفیق صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ایمان افروز انداز میں قرآن مجید کو سیکھنے کا جو ہے طریقہ بیان فرمایا۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے شرکاء بھی کچھ تاخیر سے پہنچے، اور منتظمین بھی جنہوں نے دور دراز سے آنا تھا ان کو بھی کچھ تاخیر ہوئی، تو تقریباً 1 گھنٹہ لگ بھگ ہماری یہ نشست جو ہے وہ تاخیر سے شروع ہوئی تھی، تو لامحالہ نماز کا وقت جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو ہمیں بر وقت ہمیں مکمل بھی کرنا ہے، تو جو وقت لیا جا سکتا ہے وہ استراحت کا لیا جا سکتا ہے، اور کچھ اور چیزوں میں سے وقت لیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ آپ اگر شیڈول دیکھیں تو یہاں پہ 10 منٹ کی ایک سوال و جواب کی نشست تھی، جس کو ہم ختم تو نہیں کر رہے لیکن مؤخر کر رہے ہیں۔ کس طرح کہ جو آپ کا باقی وقت ہوگا استراحت کا یا نمازوں کے درمیان کا وقفہ ہوگا، جس شریک مجلس کے ذہن میں کوئی سوال ہو ان دعوتی ماڈل سے متعلق، اس طریقہ کار سے متعلق، وہ متعلقہ آدمی سے وہاں پہ کر سکتا ہے، جس کے لیے جیسے کہ حافظ رفیق صاحب نے بھی کہا ہے۔ تو اس کے بعد ایک وقفہ استراحت ہے ہمارا،
جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی اب ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جس وقت بھی جو چیز ہماری چائے کی صورت میں یا جو بھی کھانے کی صورت میں اس کا جو وقت ہوگا وہ منتظمین ہمیں بتا دیں گے، تو ہم اپنی مجلس کو بلا تاخیر اور اسی طرح جاری ساری رکھیں گے۔ جس کو کوئی حاجت ہو کہیں جانے کی، ٹوائلٹ کی، واش روم وغیرہ کی، وہ خاموشی سے اپنی نشست سے اٹھے گا اور واپس آ کے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ وقفہ استراحت بھی ختم کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد تیسری مجلس جو ہے اس کے لیے شباب اور داعیان اسلام، ینگ بلڈ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے جو ہمارے ماڈریٹر ہیں وہ ہیں خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تیسری مجلس کو جو ہے وہ جاری کریں۔ شرکاء کا شکریہ، اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف رکھیں۔